لا الہ الا ہو، پھر فرماتے ہیں وہی وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ الملک بادشاہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں جو لفظ ہے مالک یوم الدین، مگر آپ سامنے قرآن شریف ہے، اس کو کھول لیں سورہ فاتحہ کو، دیکھیے وہاں کس طرح لکھا ہوا ہے وہ لفظ سورہ فاتحہ میں۔ بعض جگہ میں نے دیکھا کسی شخص نے اس کو غلط لکھا تھا، وہ اس بات ہی کو نہیں سمجھا کہ قرآن شریف میں لفظ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے لکھے جانے کا۔ قرآن کے اندر الفاظ کو جس طرح لکھا گیا ہے اس میں تبدیلی کی ہی نہیں جا سکتی، وہ جائز ہی نہیں تبدیلی کرنا۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں لفظ مالک کس طرح لکھا ہوا ہے، مل گیا نا؟ لکھا ہوا ہے میم الف میم لام اور کاف۔ اسی واسطے اس کے اندر دو قراتیں ہیں، امام نافع نے اس کو ملک یوم الدین پڑھا ہے اور امام عاصم کوفی نے اس کو مالک یوم الدین پڑھا ہے۔ دونوں قراتوں کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ مالک کے معنی تو یہ ہو گئے جس کو کہتے ہیں آنر ہے، وہ تو ہوا مالک کا ترجمہ انگلش میں، لیکن ملک کس کو کہیں گے؟ جس کو آپ ترجمہ کہیں گے بادشاہ، لارڈ، جو بھی آپ کہیے۔ تو دونوں چونکہ صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہیں، مالک کی بھی صفت ہونا اور ملک کی صفت بھی، اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر وہ لفظ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ مت سمجھ لینا آپ بھی دونوں طرح پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ پڑھیں گے جس قاری کی قرات ہم پڑھتے ہیں وہ قاری ہیں امام عاصم کوفی اور ان کے راوی ہیں امام حفص، اس کی روایت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، اس میں کھڑبڑ کرنا جائز نہیں ہے کہ کبھی اس کے لے لیا کبھی اس کو لے لیا، ایک ہی روایت کے مطابق پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی امام نافع کی قرات کس نے شروع کی ہے تو بے شک اس کو ویسا کر سکتا ہے۔ یہ آج جو مصر کے قاری صاحبان وہ کرتے ہیں گڑبڑ، کچھ ادھر کے لیے کچھ ادھر کے لیے، خود مصر کے جو محقق قاری صاحبان ہیں اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، اور فن قرات میں وہ چیز جائز ہی نہیں، وہ ایک مستقل علم ہے، اس کے آداب ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کس طرح سے اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا مالک بھی پڑھ سکتے ہیں ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جا کے پڑھنا شروع کر دیں۔ قرات کے علم ہونا چاہیے، جب اس کے مطابق پڑھیں تو پڑھیں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ اللہ کی دونوں صفتیں ہیں، مالک بھی اور ملک بھی۔ یہاں فرمایا الملک، الف لام جو ہے یہ عربی زبان میں کئی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو مقصد ہے اس کا اسپیسیفائی کرنا، سمجھ میں آیا؟ تخصیص جس کو کہتے ہیں، اس کو الف لام معرفہ کہتے ہیں، جیسے کہ انگلش زبان کے اندر دی بناتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو دی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ ٹھیک اس کام کے لیے عربی کے اندر الف لام لگتا ہے، لیکن ایک اور معنی بھی ہے الف لام کے، ایک اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے الف لام جنس کا، یعنی معنی یہ ہے کہ اس کے تمام جتنے بھی اجزاء ہیں ان سارے اجزاء پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ مثلا الحمد کے معنی یہ نہیں ہے کوئی خاص قسم کی تعریف اللہ کی کرنے جا رہے ہیں، الحمد کے ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی آپ کسی بھی خوبی کی آپ تعریف کریں، کسی بھی خوبی کی دنیا میں آپ کہیں سبحان اللہ یہ لائٹ کتنی خوبصورت ہے، آپ کہیں یہ انسان کتنا خوبصورت ہے، آپ کہیں یہ جانور کتنا خوبصورت ہے، آپ کہیں کہ صاحب یہ پھول کتنا خوشبودار ہے، کسی کی بھی تعریف کریں، یہ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ سمجھ میں آیا کہ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذلک الجمال یشیر، یہ تو ہماری عبارتیں اور جملے ہیں جن کا فرق ہے، کبھی ہم پھول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی چڑیا اور پرندے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سارے کے سارے گھوم پھر کر ایک ہی جمال یار جو ہے یہ دراصل اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمد کے معنی کیا ہے؟ کوئی خاص قسم کی حمد نہیں، تمام تعریفیں۔ الف لام ایک اس مقصد کے لیے آتا ہے۔ یہاں الملک کے معنی کیا ہے؟ الملک کے مطلب کوئی خاص قسم کی بادشاہت نہیں، بلکہ الملک کے معنی یہ ہے کہ تمام طرح کی بادشاہتیں جو ہیں وہ اگر حقیقتاً کسی کے لیے وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے الملک کا لفظ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ وہ اقتدار جو ہے جس پر جو اقتدار کسی کو دیا جائے اور اس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ اقتدار اللہ کا جو ہے نہ تو کسی اور کو دیا ہوا ہے، جیسے بادشاہ سلامت کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے باپ دادا سے ملا ہو سکتا ہے پبلک نے اس کو دیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار وہ نہیں کسی نے دیا ہو۔ پھر یہ کہ بادشاہ سلامت کا اقتدار کیا، آج سے پہلے نہیں تھا اور آج کے بعد نہیں ہوگا، آج کے بادشاہ ہیں مثلا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار یہ نہیں۔
تیسری بات یہ کہ بادشاہ سلامت کا اقتدار کہاں تک ہے؟ بھئی 1000 میل تک ہوگا، 2000 میل تک ہوگا، 25,000، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے حد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس لیے الملک کا لفظ اگر بولا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اسی واسطے الملک الاکبر یا سلطان معظم، یہ الفاظ کے لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں ہے، جائز نہیں ہے کسی اور کے لیے استعمال کرنا۔ لفظ سلطان بول سکتے ہیں، لفظ ملک بول سکتے ہیں، لیکن الملک المعظم یا سلطان معظم اس طرح کے الفاظ جس سے کہ وہ عام بادشاہوں سے کہیں بڑھ کر بادشاہت، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو دنیا کی بادشاہتوں سے بڑھ کر اس کی بادشاہت۔ الملک فرمایا القدوس، اس کی شان ہے القدوس ہونا۔ قدس کے معنی آتے ہیں پاکی کے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی عیب اور کوئی بھی خرابی اور کمزوری اس کی ذات اور صفات کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتی، امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک اور صاف ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ کہا گیا سبحان الذی سبحان الذی سبحان، آگے بھی لفظ سبحان آ رہا ہے۔ تو القدوس مقدس ہے، پاک ہے، پوتر ہے ان سارے عیوب اور کمزوریوں سے کہ جس کا کوئی دنیا میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ القدوس السلام، اور فرمایا سراسر سلامتی ہے۔ سلامتی ویسے تو جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیس، امن، اور نقصان سے، اور یوں کہیے کہ کیا کہتے ہیں اسے، نقصان کا مطلب کیا ہوا؟ کمی اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہونا۔ اسی بات سے آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ ٹیبل سالم ہے، کیا مطلب ہے؟ کہیں ٹوٹی نہیں، کہیں پھوٹی نہیں۔ ایک تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں سلام، اور دوسرے معنی ہے پیسفل، پر امن، یہ ہونا۔ دونوں معنی کے لحاظ سے السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، مگر لفظ سالم بولا جاتا، سالم کی جگہ السلام بولا گیا، لفظ مصدری لفظ بولا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے، اگر آپ کسی کو یوں کہیں حسین، ٹھیک بات ہے، کیا مطلب؟ خوبصورت۔ لیکن اگر آپ اس میں کوئی ذرا مبالغہ کرنا چاہیں اور بہت اعلیٰ درجے کا حسین بتانا چاہیں، آپ کہیں میاں وہ تو حسن ہے بس، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حسن دنیا میں اگر کوئی چیز ہے اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اس کو دیکھ لو یہ ہے حسن، تو مبالغہ اس میں ہو گیا۔ یہاں السلام کے معنی یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی میں امن اور مکمل ہونا، دونوں اعتبار سے اس طرح یہ لفظ بولا جائے گا کہ اس کے علاوہ وہ چیز کہیں اور پائی نہیں جاتی، تو مجسم سلامتی، اسی لیے میں نے کہا سراسر سلامتی، تو سالم نہیں بلکہ سلام کا لفظ اس لیے فرمایا۔ السلام المؤمن، المؤمن امن دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ پناہ اگر کسی کو کہیں چاہیے، کسی کو بھی پناہ چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اللہ سے ملے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اگر پناہ چاہیے تو اللہ کی پناہ ملے گی۔ وہ کتابوں میں کہیں لکھا، کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ میرے ایک سوال کا ایک جواب دیجیے آپ۔ اس نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص ہے، اس نے آسمانوں کا کمان بنایا ہوا ہے اور اپنے فیصلے کا تیر بنایا ہوا ہے، اور وہ اب اس سوال یہ کہ جو آسمانوں کے اندر رہنے والی جو چیز ہے وہ اس کے تیر کے نشانے سے بچے تو کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیر پھینکنے والے کے پاس پہنچ جائے، پناہ مل جائے گی۔ اس نے کہا میں ایمان لایا تمہیں نبی ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو تم ہی جواب دے سکتے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی، اس کے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے کہ یہاں کا دھتکارا ہوا اس کو وہاں پناہ مل جائے گی۔ یہ تو یہی ایک در ہے جس کو در کہا جائے گا کہ تم گھوم پھر کر بھی اگر آؤ گے تو یہ ایک در ہے۔ 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی تم اگر گناہ کرو گے اور توبہ کرو گے پھر بھی یہی ایک دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس لیے المؤمن، اسی واسطے اللہ کے اس بندے کو جو ایمان لایا ہے، جس کا خاص قسم کا عقیدہ، اس کو بھی مومن کیوں کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ مومن بن گیا، اللہ کا صحیح بندہ بن گیا، تو اللہ کی مخلوق کو اسے تکلیف کے کوئی معنی نہیں۔ اسی واسطے مومن وہ مسلم جب بن جاتا ہے، مومن اور مسلم جو ہے اعمال اور عقیدے کا فرق ہے بہرحال، لیکن مسلم کے لیے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج بدقسمتی سے دونوں سے محفوظ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مومن وہ ہو ایسا ہو کہ جس سے کسی چیز کو بھی گویا سلامتی نہیں،
کسی چیز کو بھی عافیت نصیب نہیں، وہ کچھ ہو کہ نہ ہو لیکن اس کے اندر وہ مومنانہ شان تو نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تو کوئی مومن نہیں تھا، اللہ میاں نے خود اس کی جو ہے تصدیق فرمائی اور ان کو معیار بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یہ کامیاب ہوں گے۔ تو معیار جو ہیں وہ صحابہ ہیں مومن ہونے کے اعتبار سے۔ ان کی شان کیا تھی کہ صاحب وہاں حمص میں جو پہنچے، سیریا کے علاقے میں حمص فتح کر لیا مسلمانوں نے، فتح کرنے کے بعد ابھی 4-5 دن گزرے تھے وہاں کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کسی اور مہم پر جانا ہے ہم کو، اور وہاں بڑا زبردست معرکہ ہے۔ ان سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اب یہاں نہیں ٹھہر سکتے، تمہارا نظام نہیں چلا سکتے، جو ہم نے تم سے ٹیکس لیا ہے وہ بھی تم لے لو، اور ہم جا رہے ہیں، صرف ہم کو دوسرا معرکہ پیش ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے پھر آئیں گے نہیں آئیں گے، ہم نے تم سے ٹیکس دیا، وہ ٹیکس جو لیا جایا کرتا تھا جزیہ جس کا نام ہے اسلام میں، وہ واپس دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ٹیکس نہیں لیتے، اور ہم تمہاری حکومت کو بھی اپنے ہاں سے ختم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ہم بہت عرصے تک اپنے بھائیوں کے ظلم کی چکی میں پستے رہے، تم وہ آدمی آئے ہو کہ جنہوں نے، ہم نے ایک ہفتے میں تم کو دیکھ لیا کہ تم سے زیادہ اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں کہ جس سے امن مل سکتا ہو، اس لیے تم جاؤ جہاں جانا ہے، تم ہمارے بھائیوں کے مقابلے میں جا رہے جاؤ، جب تک نہیں جاتے، جب تک ہم یہیں بیٹھے ہوئے، تم آؤ گے تمہیں ہم حکومت دے دیں گے۔ وہ تھے مومن کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر یہ پڑھا جاتا تھا کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو المومن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے وہ نام مجھے اور آپ کو بھی دے دیا، اب میں اور آپ اس کی لاج رکھیں کہ نہ رکھیں۔ المؤمن، بس یہ رکھیے، دیکھو وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ مجھے نہیں ہے، دیکھیے ایک صاحب پیچھے کون ہے، عرب تھے کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا المؤمن، اس کے بعد فرمایا المہیمن۔ مہیمن کے معنی نگہبان۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کی اور اس آسمان اور زمین میں رہنے والی ہر چیز کی نگہبانی بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حفاظت سے باہر کوئی چیز نکل کر چلی جائے، اللہ محافظ ہوتے ہوئے کہ اور خطرہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف آ جائے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ محافظ ہیں، تو اس واسطے ہمیں دنیا میں جن خطروں کا ڈر ہے، ان سب سے بڑھ کر خطرہ تو اللہ کی نافرمانی ناراضگی کا ہونا چاہیے۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو کسی کے راضی ہونے سے کوئی کام چلنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ راضی ہیں تو دنیا میں کوئی خطرہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہمیں وہ لاحق ہو جائے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کی حفاظت کے واسطے ایک روایت میں 70 فرشتے اور ایک روایت میں 150 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ 4 طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا میں آفتیں مختلف ہیں، اب ہر ایک فرشتے کو ایک خاص قسم کی آفت کا ذمہ دار بنا دیا ہوگا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ آزاد چھوڑ دیجئے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم کو ختم کرنے کو تیار نہ ہو، ایک ہوا کا جھونکا ہی اٹھا کے لے جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے یہ حفاظت کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آفت آنی ہوتی ہے کسی انسان کی طرف تو یہ معنی نہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو توڑ کر کے آتی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے راستہ کھول دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ راستہ جب کھل جاتا ہے تو وہ آفت اس کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی، اسی واسطے مصیبت بھی کہیں اور سے نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کے نظام حفاظت کو توڑ کر نہیں آتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود حکم دے دیتے ہیں کہ اب اتنی دیر کے لیے اس گویا کیا کہتے ہیں اس سیکیورٹی کو تم ہٹا دو اپنی طرف سے، تو وہ سیکیورٹی ہٹا دی جاتی ہے، وہ آفت اتنی دیر کے لیے آ جاتی ہے۔ تو المہیمن نگہبان اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ العزیز، اور اپنے فیصلے میں غالب ہے، وہ فیصلہ کوئی کرنا چاہے کوئی طاقت نہیں دنیا میں جو اس فیصلے کو نافذ ہونے سے روک دے۔ الجبار، اور اس فیصلے کو العزیز کے معنی تو یہ ہوئے کہ فیصلہ کرنے میں مختار ہے اور غالب ہے، اور الجبار کے معنی یہ ہے کہ اس فیصلے کو بالجبر نافذ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان یا کوئی مخلوق اگر چاہے تو نافذ ہو جائے، چاہے تو نہ چاہے اپنے اوپر۔ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ چاہتا بھی ہو جس پر فیصلہ نافذ کرنا ہے یا نہ چاہتا ہو، اللہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مثلا زمین اور آسمان کے لیے لفظ آیا ہے کہ ائتیا طوعا او کرہا، آسمان اور زمینوں کو پیدا کر، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا،
اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان بنایا، زمین بنایا، عرش بنایا، اور اپنا جاہ و جلال عرش پہ قائم فرما کر اور پھر آسمان اور زمینوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم آ جاؤ میرے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، چاہے تو رضامندی سے اور چاہے مجبوری سے آ جاؤ۔ فقالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین نے کہا مجبوری کی کیا ضرورت، ہم تو فرما بردار بن کر کے آپ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے واسطے حاضر ہیں، جو فیصلے ہمارے حق میں آپ کے ہیں۔ تو اللہ کو قدرت ہے، اسی واسطے کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ مثلا کس کا دل چاہتا ہے کہ بخار ہو، کس کا دل چاہتا ہے کہ کھانسی ہو؟ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ہونا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ الجبار کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ بالجبر کر دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جب دنیا میں یہ ہو رہا تو قیامت میں کیا صورت ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب کہیں بچ بچا کر کے دروازہ کو نکل جاؤ گے، اللہ میں نے تو جہنم کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور تم زبردستی گھس گئے جنت کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا۔ الجبار اللہ اپنے فیصلے کو بالقوت جو ہے زور سے نافذ کرنے والا ہے۔ المتکبر، المتکبر ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلانے صاحب بہت متکبر ہے، تکبر اس کا مادہ ہے، اور اس کا اصل روٹ ورڈ ہے کبر۔ کبر کے معنی آتے ہیں بڑائی کے۔ دراصل دو صورتیں ہوتی ہیں متکبر ہونے کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی بڑا تو ہے نہیں مگر بڑا ظاہر کر رہا اپنے آپ کو، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو جھوٹ ہوا، وہ ہیں نہیں حضرت ایسے مگر ظاہر کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایسا، تو اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ بڑی ہو، کہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں، یہ چیز بڑی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کوئی بھی مخلوق اگر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہے گی، ظاہر کرنا چاہے گی، وہ جھوٹ ہوگا۔ اسی واسطے اس سے روکا گیا ہے تکبر کرنے سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسری بڑی ذات ہے ہی نہیں۔ اس واسطے المتکبر کا یہ لفظ میرے اور آپ کے واسطے ناجائز ہے اور برا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چونکہ یہ حقیقت ہے اس واسطے درست ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سن لیجئے، یہاں سے میرا ذہن ایک اور مسئلے کی طرف جا رہا ہے کہ ایک وصف جو ہے، ایک ایٹریبیوٹ، ایک صفت، ضروری نہیں کہ اگر ایک کے لیے وہ اچھی ہے تو دوسرے کے لیے بھی اچھی ہو، اور اگر ایک کے لیے بری ہے تو دوسرے کے لیے بری ہو، ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہی بات ہوئی، متکبر ہونا مخلوق کے لیے برا ہے لیکن متکبر ہونا اللہ کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح سے امی ہونے کا معنی، امی کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں، حدیث میں اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، نبی کے لیے امی ہونا اس کے کمال کی بات ہے، امتی کے لیے امی ہونا بے کمالی کی بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ہی وصف ہے لیکن ایک جگہ کمال ہے، دوسرے کا بے کمالی۔ کیوں؟ اس واسطے ہم امی رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا میں جو ایک نظام ہے سارے انسانوں کے لیے، اس کے مطابق کیا ہوگا؟ ہم ان پڑھ ہی رہے تو ان پڑھ والے سارے کام کرتے رہیں گے، سمجھ میں آیا؟ جاہل ہیں تو جاہلوں والے سارے کام کرتے رہیں گے۔ تو امی ہونا ہمارے لیے بری بات ہے۔ نبی کے لیے کیا ہوا؟ نبی امی تھے مگر ان کے ذات سے جو علوم اور معرفت کے دریا بہیں ہیں، اگر وہ کہیں کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ لیتے اور پھر اگر وہ علم اور معرفت کی باتیں کرتے، کون سی خوبی بات؟ کوئی خوبی نہ ہوتی، وہ تو ایک قابل آدمی کر ہی لیتا ہے۔ کمال یہ تھا کہ امی ہیں اور وہ علوم اور معرفت ان کے ذات سے دنیا کو ملے کہ جو کسی عالم سے بھی نہیں مل سکتے۔ یہ ہے نبی کا کمال۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں اللہ کے اس معجزات میں اس کو شمار کیا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ امی ہے مگر کیا چیز پیش کر رہا ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم اس بات کو دیکھو۔ وہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں اس کو یوں فرمایا گیا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے نہ لکھ سکتے ہیں، نہ کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی نہ پڑھنا اور نہ لکھنا۔ اگر ایسا ہو جاتا تب تو یہ جھٹلانے والے شکی میں پڑ جاتے۔ اب کیا کہیں؟ اسی واسطے جب یوں کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، جب یوں کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، لوگ کہتے تھے بڑے تم تو خود ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ انہی کے بھائی بند ان کو جھوٹا کہتے تھے، اس واسطے کہ اس نے کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ کہیں اور سے چیز آ رہی جو کہی جا رہی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ متکبر ہونا جیسے اللہ کے لیے کمال، ہمارے لیے بے کمالی، اسی طرح سے امی ہونا نبی کے لیے کمال اور امتی کے لیے بے کمالی۔
اس کو خوب سمجھا. تو فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے کہ جس کو یہ جو شرک کرتے ہیں. کہاں ان اوصاف والی ذات، اور کہاں یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا جوڑ لگا دینا کہ تم بھی معبود، تم بھی معبود، تم بھی معبود. معبود نہ ہوا تو انہوں نے کھیل کھلونا ہی بنا لیا. کہ کہاں اللہ جو معبود حقیقی ہیں ان کے وہ اوصاف، اور کہاں یہ مخلوق. تو مخلوق کو خالق کے ساتھ لے جا کر بٹھا دینا اور اس کو معبودیت کا مقام دینا، یہ کیا جوڑ ہوا؟ فرمایا پاک ہے اللہ. پاک کا لفظ کیوں آتا ہے؟ 2-3 منٹ اور. پاک کا لفظ اس لیے بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ دیکھیے وہ جو جس کو اللہ کے برابر لا کر بٹھائیں گے، چاہے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ کر لائیے اور چاہے اس کی حکومت میں اور اس کے اقتدار میں کسی درجے میں بھی شریک بنا کے لائیے. دو ہی صورتیں، یا تو یوں کہیے کہ جیسے وہ ویسے اللہ. سمجھ میں آیا؟ جیسے وہ ویسے اللہ، تب بھی اللہ عیب والے ہوئے. اور یا پھر یوں کہیے کہ اللہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے ہمدرد، اس کے گویا یوں کہیے کہ اس کے مددگار نہ ہو، تب بھی اللہ میں عیب ہوا، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے. یہ اسی بات سے قرآن حکیم میں جہاں شرک کے خلاف باتیں کہی گئی ہیں، 2 جگہ ایک لفظ کہا گیا، وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر اللہ کو صحیح طور پر پہچانتے اور ادھر ان کا ذہن جاتا، اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کسی کو اللہ کے اقتدار میں اور اختیار میں شریک بنا دیتے اور معبود بناتے. اس لیے فرماتے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے کہ جس کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو الخالق ہے اور الباری ہے. اصل میں الخالق کا ترجمہ بھی آپ کرتے ہیں پیدا کرنے والا، اور الباری کے معنی بھی آپ یہی کرتے ہیں پیدا کرنے والا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ہے اس کسی چیز کے پیدا کرنے کا منصوبہ، نقشہ، پلان، جو بھی کچھ چیز ہے وہ، اگر اس کے لیے کوئی مٹیریل درکار ہے اس کی فراہمی. ایک ہے ان چیزوں کو سب کو جوڑ جاڑ کر کے وہ شکل بنا لینا. سمجھ میں آیا؟ جو شکل مطلوب ہے. مثال کے طور پر گھر بنایا، بھائی گھر بنائیں گے کیسے؟ پہلے آپ اس کا کوئی نقشہ بنائیں گے، ذہن میں بنائیے کہ پیپر پہ بنائیے، ایک نقشہ بن گیا. اب اس کے بعد سے ان چیزوں کو مہیا ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے گھر بنتا ہے، وہ چیزیں مہیا ہو گئیں. اب تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اپنے اس نقشے کے مطابق ان چیزوں کو جوڑ کر وہ شکل بنا دینا کہ جس کو گھر کہتے ہیں. تو الخالق میں پہلی 2 چیزیں ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ اور اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہے اگر کہ جن کو جوڑ کر اللہ وہ بنا رہے ہیں ان چیزوں کی موجودگی، اور اس کے بعد الباری کے معنی یہ ہے کہ وہ شکل اس کو دے دینا. ان تینوں مرحلوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا فلانا مرحلہ کسی اور کے کرنے کا کام. یہ نہیں ہو سکتا کہ پلان تو بناتا آرکیٹیکٹ اور بلڈر جو ہے وہ کانٹریکٹر سامان مہیا کرتا ہے اور جو ہے بلڈ کرنے والا بلڈ کر دیتا. یہ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی خود وہی کرتے ہیں. وہی پلان ان کا ہے، فیصلہ انہی کا ہے، جو چیزیں ہیں اور وہ مٹیریل بھی انہی کا ہے، اور مٹیریل کے ذریعے سے اگر کوئی چیز آنی ہے تو وہ بھی انہی کے بنائی ہوئی. دنیا میں اگر ایک بچہ آتا ہے، اس بچے کی شکل اور صورت کیسی ہوگی اللہ کا فیصلہ اس میں ہے. وہ اس کن ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے. پھر کب پیدا ہوگا اور کس، وہ بھی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے فیصلے سے بنتا ہے. یہ الخالق اور الباری، یہ دونوں صفتیں جو ہیں ان سارے ان مرحلوں کو بتلانے کے لیے. اسی واسطے ایک کو پہلے لایا ایک کو بعد میں لایا. المصور، اور پھر اس کو آخری شکل دے دینا. کیسی ناک ہوگی، کیسی آنکھ ہوگی، کیسے بال ہوں گے، کیسے قد و قامت ہوگا، یہ سارا خاکہ نقشہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنا ہوا ہوتا ہے. لہ الاسماء الحسنی، فرمایا یہی نہیں اس کے لیے سارے اچھے نام اسی کے ہیں. سمجھ آیا؟ اس لیے کہ نام ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی وصف کو. آپ کسی کو کہتے ہیں بہادر، کیا مطلب؟ ان کے اندر بہادری ہے. تو بہادر جب بولتے ہیں تو بہادری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں سخی، کیا مطلب؟ سخاوت کا وصف ان کے اندر موجود ہے، تو سخی کا لفظ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سارے اچھے نام ہیں، اس لیے کہ ساری اچھی صفتیں ہیں. تو ہر اچھا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ان میں جو مشہور نام ہیں وہ حدیث میں آ گئے 99 نام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ ہیں الفاظ. بعض حضرات تو کہتے ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نام اپنی طرف سے تجویز نہ کیا جائے. ایک بڑا طبقہ علماء کا اس طرف گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی دوسرا نام بھی اگر ہو ان 99 کے علاوہ وہ بولا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں
ऐब का साहिबा न हो बल्कि कमाल ही उसके अंदर पाया जाता हो। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, उसकी शान यह है कि जो कुछ आसमानों में और जमीन में है वो उसी के गुण गाती है। तो ये नहीं है कि 4 आदमी तारीफ कर रहे हैं और बाकी 4 आदमी जो है उसको बुरा कह रहे हैं, ऐसे दुनिया में भी होता है। अल्लाह की शान वो नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज खाही न खाही, बल्कि खाही खाही न खाही का सवाल ही नहीं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं आसमानों और जमीनों में जो कुछ है। ये इसलिए कहा जाता है कि देखो सारी मखलूकात में अशरफ तरीन मखलूक इंसान को बनाया, सारी मखलूकात, और ताबे उनके रखा जिन्नात को, कि जिन्नात और इंसान, यानी पहले तो जिन्नात थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, तो अशरफ तो यहू हो गया, मगर उनके साथ ताबे कर दिया जिन्नात को। और बकिया सारी मखलूकात के लिए शान क्या है, वो इनसे नीचे है, मगर हालत यह है कि हर एक अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, हर एक अल्लाह की, परिंदा हो कि चरिंदा हो कि दरिंदा हो, जानदार हो कि बेजान हो, सब अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। ये इंसान कैसा इंसान है कि जिसको हमने सारी मखलूकात में आला दर्जा दिया, उसका उसने बदला ये दिया कि इनमें से मेजॉरिटी वो है कि जो अल्लाह को याद भी नहीं करती, माइनॉरिटी है जो अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई है, और वो भी कितना वक्त, जबकि दूसरी चीजें हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई हैं। इस बात को बतलाया जाता है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, और वही अल अजीज है और अल हकीम है, अपने फैसलों में गालिब है, और उसके फैसले जो है हकीमाना हैं, वो एक जाहिलाना नहीं होते फैसले, हिकमतों के साथ उसके फैसले होते हैं। बस आखिर जी